بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ غلطی کے صدور سے بزرگی میں فرق نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سمیت تمام غیر نبی انسان غیر معصوم ہیں اور معصومیت صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ غیر نبی انسانوں میں کوئی شخص اس معنی میں بزرگ نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی کا صدور محال ہے یا اس سے عملاً کبھی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ اس معنی میں بزرگ ہوتا ہے کہ علم اور عمل کے لحاظ سے اس کی زندگی میں خیر غالب ہے۔ پھر جتنا کسی بھی خیر کا غلبہ ہو وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہے، اور اس کے کسی فعل یا بعض افعال کے غلط ہونے سے اس کی بزرگی میں فرق نہیں آ سکتا۔ اس معاملے میں میرے اور دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر میں ایک بنیادی فرق ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات میری پوزیشن کو سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہے وہ غلطی نہیں کرتا اور جو غلطی کرتا ہے وہ بزرگ نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط نہ کہا جائے، اور مزید برآں وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ جو شخص ان کے کسی کام کو غلط کہتا ہے وہ ان کو بزرگ نہیں مانتا۔ میرا نظریہ اس کے برعکس ہے۔ میرے نزدیک ایک غیر نبی بزرگ کا کوئی کام غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ بزرگ بھی رہ سکتا ہے۔ میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اسی وقت کہتا ہوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہو اور کسی معقول دلیل سے اس کی تعویل نہ کی جا سکتی ہو، مگر جب اس شرط کے ساتھ میں جان لیتا ہوں کہ ایک کام غلط ہوا ہے تو میں اسے غلط مان لیتا ہوں، پھر اس کام کی حد تک ہی اپنی تنقید کو محدود رکھتا ہوں، اور اس غلطی کی وجہ سے میری نگاہ میں نہ ان بزرگ کی بزرگی میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ان کے احترام میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ مانتا ہوں ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا انکار کروں، لیپ پوت کر ان کو چھپاؤں یا غیر معقول تعویلیں کر کے ان کو صحیح ثابت کروں۔ غلط کو صحیح کہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے معیار بدل جائیں گے، اور جو غلطیاں مختلف بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ اگر الگ الگ کی ہیں وہ سب اکٹھی ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی، اور لیپ پوت کرنے یا اعلانیہ نظر آنے والی چیزوں پر پردہ ڈالنے سے میرے نزدیک بات بنتی نہیں بلکہ اور بگڑ جاتی ہے۔ اس سے تو لوگ اس شبے میں پڑ جائیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کے جو کمالات بیان کرتے ہیں وہ بھی شاید بناوٹی ہی ہوں گے۔ صحابہ میں فرق مراتب۔ صحابہ کرام کے معاملے میں حدیث اور سیر کی کتابوں کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ صحابیت کے شرف میں تو یکساں تھے، مگر علم، فضل اور سرکار رسالت مآب سے اکتساب فیض اور آپ کی صحبت و تعلیم سے متاثر ہونے کے معاملے میں ان کے درمیان فرق مراتب تھا۔ وہ بہرحال انسانی معاشرہ ہی تھا جس میں شمع نبوت روشن ہوئی تھی۔ اس معاشرے کے تمام انسانوں نے نہ تو اس شمع سے نور کا اکتساب یکساں کیا تھا اور نہ ہر ایک کو اس کے مواقع دوسروں کے برابر ملے تھے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی طبیعت الگ تھی، مزاج مختلف تھا، خوبیاں اور کمزوریاں ایک جیسی نہ تھیں۔ ان سب نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق حضور کی تعلیم اور صحبت کا اثر کم و پیش قبول کیا تھا، مگر ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے اور فی الواقع تھے جن کے اندر تزکیہ نفس کی اس بہترین تربیت کے باوجود کسی نہ کسی پہلو میں کوئی کمزوری باقی رہ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صحابہ کرام کے ادب کا کوئی لازمی تقاضا بھی نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے۔ بزرگوں کے کام پر تنقید کا صحیح طریقہ۔ تمام بزرگان دین کے معاملے میں عموماً اور صحابہ کرام کے معاملے میں خصوصاً میرا طرز عمل یہ ہے کہ جہاں تک کسی معقول تعویل سے یا کسی معتبر روایت کی مدد سے ان کے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو، اسی کو اختیار کیا جائے، اور اس کو غلط قرار دینے کی جسارت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس کے سوا چارہ نہ رہے۔ لیکن دوسری طرف میرے نزدیک معقول تعویل کی حدوں سے تجاوز کر کے اور لیپ پوت کر کے غلطی کو چھپانا یا غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا نہ صرف انسان اور علمی تحقیق کے خلاف ہے بلکہ میں اسے نقصان دہ بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی کمزور وکالت کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اور دوسرے بزرگوں کی اصلی خوبیوں کے بارے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں صاف صاف دن کی روشنی میں ایک چیز اعلانیہ غلط نظر آ رہی ہو، وہاں بات بنانے کے بجائے
میرے نزدیک سیدھی طرح یہ کہنا چاہیے کہ فلاں بزرگ کا یہ قول یا فعل غلط تھا۔ غلطیاں بڑے سے بڑے انسانوں سے بھی ہو جاتی ہیں اور ان سے ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ ان کا مرتبہ ان کے عظیم کارناموں کی بنا پر متعین ہوتا ہے، نہ کہ ان کی کسی ایک یا دو چار غلطیوں کی بنا پر۔ ماخذ کی بحث۔ بعض حضرات نے ان کتابوں پر بھی اپنے شبہات کا اظہار فرمایا، جن سے میں نے خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات کے آخری حصے اور خلافت سے ملوکیت تک کی پوری بحث میں مواد اخذ کیا ہے۔ دراصل یہ دو قسم کے ماخذ ہیں، ایک وہ جن سے میں نے کہیں کہیں ضمناً کوئی واقعہ لیا ہے، یعنی ابن ابی الحدید، ابن قتیبہ اور المسعودی۔ دوسرے وہ جن کی روایات پر میں نے اپنی بحث کا زیادہ تر مدار رکھا ہے، یعنی محمد بن سعد، ابن عبد البر، ابن الاسیر، ابن جریر الطبری اور ابن کثیر۔ ابن ابی الحدید۔ پہلی قسم کے ماخذ میں سے ابن ابی الحدید کا شیعہ ہونا تو ظاہر ہے، لیکن اس سے میں نے صرف یہ واقع لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں سے اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب کو بھی زائد از استحقاق کچھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بجائے خود ایک صحیح واقعہ ہے، اور دوسرے مورخین بھی بتاتے ہیں کہ حضرت علی اسی لیے بھائی کو چھوڑ کر مخالف کیمپ میں چلے گئے تھے۔ مثال کے طور پر اصابہ اور الاستیاب میں حضرت عقیل کے حالات ملاحظہ فرما لیجئے، اس لیے محض ابن ابی الحدید کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس امر واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابن قتیبہ کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ وہ ابو حاتم السجستانی اور اسحاق بن راہویہ جیسے ائمہ کا شاگرد اور دینور کا قاضی تھا۔ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ سقہ اور صاحب فضل و شرف آدمی تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ صدوق یعنی سچا آدمی۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں وہ سقہ، دیندار اور فاضل تھا۔ مسلمہ بن قاسم کہتے ہیں نہایت سچا آدمی تھا، اہل سنت میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسحاق بن راہویہ کا پیرو تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں اپنے دین اور علم میں بھروسے کے قابل۔ ابن شجر اس کے مذہب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں السلفی کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ سقہ اور اہل سنت میں سے تھا، مگر حاکم بر بنائے مذہب اس کے مخالف تھے۔ میرا خیال ہے کہ مذہب سے سلفی کی مراد ناسبیت ہے، کیونکہ ابن قتیبہ میں اہل بیت سے انحراف پایا جاتا تھا اور حاکم اس کے برعکس تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیعی ہونا تو درکنار، ابن قتیبہ پر تو الٹا ناسبی ہونے کا الزام تھا۔ رہی اس کی کتاب الامامہ و سیاسیہ، اس کے متعلق یقین کے ساتھ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے، صرف شک ظاہر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بعض روایات ایسی ہیں جو ابن قتیبہ کے علم اور اس کی دوسری تصنیفات کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ میں نے خود یہ پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کی چند روایتوں کو میں بھی الحاقی سمجھتا ہوں، مگر ان کی بنا پر پوری کتاب کو رد کر دینا میرے نزدیک زیادتی ہے۔ اس میں بہت سی کام کی باتیں ہیں اور ان میں کوئی علامت ایسی نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنا پر وہ ناقابل قبول ہوں۔ علاوہ بری میں نے اس سے کوئی روایت ایسی نہیں لی ہے جس کی معنی تائید کرنے والی روایات دوسری کتابوں میں نہ ہو، جیسا کہ میرے دیے ہوئے حوالوں سے ظاہر ہے۔ المسعودی المسعودی تو بلا شبہ وہ معتزلی تھا، مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ غالی شیعہ تھا۔ اس نے مروج الذہاب میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ شیعت میں غلو رکھنے والا آدمی شیخین کا ذکر اس طریقے سے نہیں کر سکتا، تاہم تشیع اس میں تھا، مگر میں نے اس سے بھی کوئی بات ایسی نہیں لی جس کی تائید کرنے والے واقعات دوسری کتابوں سے نقل نہ کی ہوں۔ اب دوسری قسم کے ماخذ کو لیجئے جن کے حوالوں پر میری بحث کا اصل دار و مدار ہے۔ ابن سعد، ان میں سب سے پہلے محمد بن سعد ہیں، جن کی روایات کو میں نے دوسری روایات پر ترجیح دی ہے اور حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات کسی دوسری کتاب سے نہ لوں جو ان کی روایات کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ عہد خلافت راشدہ سے قریب ترین زمانے کے مصنف ہیں۔
سن 128 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 230 ہجری میں انتقال کیا۔ نہایت وسیع اطلاع ہے، سیر و مغازی کے معاملے میں ان کی ثقافت پر تمام محدثین و مفسرین نے اعتماد کیا ہے اور آج تک کسی صاحب علم نے ان پر تشیع کے شبے تک کا اظہار نہیں کیا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں محمد بن سعد ہمارے نزدیک اہل عدالت میں سے تھے اور ان کی حدیث ان کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی اکثر روایات میں چھان بین سے کام لیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ بڑے ثقہ اور محتاط حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ ابن خلقان کہتے ہیں وہ سچے اور قابل اعتماد تھے۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں وہ ثقہ ہیں اگرچہ ان کے استاد و عقدی ضعیف تھے۔ ابن تغریب برودی کہتے ہیں ان کی توثیق یحییٰ بن معین کے سوا تمام حفاظ نے کی ہے۔ ان کے استاد و عقدی کو حدیث میں تو ضعیف کہا گیا ہے، مگر سیر و مغازی کے معاملے میں تمام اہل حدیث نے ان سے روایات لی ہیں، اور یہی حال ابن سعد کے دوسرے اساتذہ مثلا ہشام بن محمد بن صاحب الکلبی اور ابو موشر کا ہے کہ سیرت اور غزوات کی تاریخ کے معاملے میں سب نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ مزید برآں ابن سعد کے متعلق اہل علم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استادوں سے ہر رد یا بس نقل نہیں کر دیا ہے بلکہ چھان پھٹک کر روایتیں لی ہیں۔ ابن جریر طبری دوسرے ابن جریر طبری ہیں جن کی جلالت قدر بحیثیت مفسر، محدث، فقہ اور مورخ مسلم ہے۔ علم اور تقوی دونوں کے لحاظ سے ان کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ دیوان المظالم کی صدارت پیش کی گئی اور اس کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ امام ابن خزیمہ ان کے متعلق کہتے ہیں میں اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کسی عالم کو نہیں جانتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ کتاب و سنت کے علم اور اس کے مطابق عمل کے لحاظ سے ائمہ اسلام میں سے تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں وہ بڑے اور قابل اعتماد ائمہ اسلام میں سے تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں وہ ائمہ علماء میں سے ہیں، ان کے قول پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے علم و فضل کے لحاظ سے اس لائق ہیں۔ علوم میں ان کی جامعیت ایسی تھی کہ ان کے ہم عصروں میں کوئی ان کا شریک نہ تھا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں ابو جعفر تاریخ نگاروں میں سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہیں۔ حدیث میں وہ خود محدث مانے جاتے ہیں، فقہ میں وہ خود ایک مستقل مجتہد تھے اور ان کا مذہب اہل سنت کے مذاہب ہی میں شمار ہوتا تھا۔ تاریخ میں کون ہے جس نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ دور فتنہ کی تاریخ کے معاملے میں تو محققین انہی کی آراء پر زیادہ تر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابن الاسیر اپنی تاریخ الکامل کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ کے مشاجرات کے معاملے میں میں نے ابن جریر طبری پر ہی دوسرے تمام مورخین کی بنسبت زیادہ اعتماد کیا ہے، کیونکہ ابن کثیر بھی اس دور کی تاریخ میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے شیعی روایت سے بچتے ہوئے زیادہ تر ابن جریر پر اعتماد کیا ہے۔ ابن خلدون بھی جنگ جمل کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے واقعات کا یہ ملحظ دوسرے مورخین کو چھوڑ کر طبری کی تاریخ سے نکالا ہے کیونکہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہے اور ان خرابیوں سے پاک ہے جو ابن قتیبہ اور دوسرے مورخین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ بعض فقہی مسائل اور حدیث غدیر خم کے معاملے میں شیعہ مسلک سے اتفاق کی بنا پر بعض لوگوں نے خواہ مخواہ انہیں شیعہ قرار دے ڈالا اور ایک بزرگ نے تو ان کو امام من الائمۃ الامامیہ تک قرار دے دیا۔ حالانکہ ائمہ اہل سنہ میں کون ہے جس کا کوئی قول بھی کسی فقہی مسئلے یا کسی حدیث کی تصحیح کے معاملے میں شیعوں سے نہ ملتا ہو؟ امام ابن تمیمہ کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ جس شخص میں شیعت کی بو بھی ہو وہ اس کو معاف نہیں کرتے، مگر محمد بن جریر طبری کی تفسیر کے متعلق وہ اپنے فتاوی میں کہتے ہیں کہ تمام متداول تفاسیر میں ان کی تفسیر صحیح ترین ہے۔ دراصل سب سے پہلے حنابلہ نے ان پر رفض کا الزام اس غصے کی بنا پر لگایا تھا کہ
وہ امام احمد بن حنبل کو صرف محدث مانتے تھے، فقیہ نہیں مانتے تھے۔ اسی وجہ سے حنبلی ان کی زندگی ہی میں ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے مقابر مسلمین میں ان کو دفن تک نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پر دفن کیے گئے۔ اسی زیادتی پر امام ابن خزیمہ کہتے ہیں اس کے بعد ان کی بدنامی کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ انہی کے ہم اثروں میں ایک اور شخص محمد بن جریر طبری کے نام سے معروف تھا، اور وہ شیعہ تھا، لیکن کوئی شخص جس نے کبھی آنکھ کھول کر خود تفسیر ابن جریر اور تاریخ طبری کو پڑھا ہے، اس غلط فہمی میں نہیں پڑھ سکتا کہ ان کا مصنف شیعہ تھا یا یہ دونوں کتابیں اس شیعی محمد بن جریر طبری کی لکھی ہوئی ہیں۔ ابن عبد البر تیسرے حافظ ابو عمر ابن عبد البر ہیں، جن کو حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں شیخ الاسلام کہا ہے۔ ابو الولید الباجی کہتے ہیں اندلس میں ابو عمر جیسا عالم حدیث کوئی نہ تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں میرے علم میں فقہ حدیث پر کلام کرنے میں کوئی ان کے برابر بھی نہ تھا، کجا کہ ان سے بہتر ہوتا۔ ابن حجر کہتے ہیں ان کی تالیفات بے مثل ہیں، اور ان میں سے ایک الاستیاب ہے جس کے مرتبے کی کوئی کتاب سیر الصحابہ میں نہیں ہے۔ صحابہ کی سیرت کے معاملے میں ان کی الاستیاب پر آخر کون ہے جس نے اعتماد نہ کیا ہو، یا اس شبے کا اظہار کیا ہو کہ وہ تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے، یا یہ الزام لگایا ہو کہ وہ ربط و یابس نقل کرتے ہیں۔ ابن الاسیر چوتھے ابن الاسیر ہیں، جن کی تاریخ الکامل اور اسد الغابہ تاریخ اسلام کے مستند ترین ماخذ میں شمار ہوتی ہیں، اور بعد کے مصنفین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ان پر اعتماد نہ کیا ہو۔ قاضی ابن خلقان جو ان کے ہم اثر تھے لکھتے ہیں وہ حدیث کے حفظ اور اس کی معرفت اور اس کے متعلقات میں امام تھے، قدیم و جدید تاریخ کے حافظ تھے، اور اہل عرب کے انصاب اور ان کے حالات سے خوب باخبر تھے۔ ان کے متعلق تشیع کی طرف ادنیٰ میلان کا شبہ بھی کسی نے نہیں کیا، اور اپنی تاریخ کے مقدمے میں وہ خود بصارحت کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے بیان میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے۔ ابن کثیر پانچویں حافظ ابن کثیر ہیں، جن کا مرتبہ مفسر، محدث اور مورخ کی حیثیت سے تمام امت میں مسلم ہے۔ ان کی تاریخ البدایہ و نہایہ تاریخ اسلام کے بہترین مآخذ میں شمار ہوتی ہے، اور صاحب کشف الظنون کے بقول اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صحیح اور ناقص روایات میں تمیز کرتے ہیں۔ حافظ ذہبی ان کی تاریخ میں کہتے ہیں میں نے خاص طور پر ان کی تاریخ پر زیادہ تر اعتماد و وجوہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ تشیع کی طرف میلان تو درکنار اس کے سخت مخالف ہیں، شیعی روایات کے بڑے زور شور سے تردید کرتے ہیں، صحابہ میں سے کسی پر اپنی حد وسط تک آنچ نہیں آنے دیتے، اور دور فتنہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے حضرت معاویہ ہی نہیں یزید تک کی صفائی پیش کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنے معتدین ہیں کہ تاریخ نگاری میں واقعات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری وجہ ہے کہ وہ قاضی ابو بکر ابن العربی اور ابن تمیمہ دونوں سے متاخر ہیں۔ قاضی ابو بکر کی العواصم من القواسم اور ابن تمیمہ کی منہاج السنہ سے نہ واقف نہیں ہیں، بلکہ ابن تمیمہ کے تو وہ محض شاگردی نہیں عاشق ہیں، اور ان کی خاطر مبتلا مصائب بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے میں یہ شبہ تک نہیں کر سکتا کہ وہ شیعی روایات سے کچھ بھی متاثر ہو سکتے تھے، یا ان کو اخذ کرنے میں کسی قسم کا تساہل برت سکتے تھے، یا ان بحثوں سے واقف نہ تھے جو قاضی ابو بکر اور ابن تمیمہ نے کی ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں سے میں نے کم و بیش ضمنی طور پر استفادہ کیا ہے وہ ہیں ابن حجر عسقلانی، ابن خلقان، ابن خلدون، ابو بکر جساس، قاضی ابو بکر ابن العربی، ملا علی قاری، محب الدین طبری اور بدر الدین عینی جیسے حضرات، جن کے متعلق شاید کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرت نہ کرے گا کہ وہ ناقابل اعتماد ہیں یا تشیع سے ملوث ہیں۔
یہ صحابہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں تساہل برت سکتے ہیں یا بے سروپا قصے بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ بعض واقعات کے ثبوت میں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی مستند روایات بھی نقل کر دی ہیں، مگر اس ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو، خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں نے خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں بیان ہوئی ہو، اور ہر اس بات کو صحیح کہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، خواہ وہ اس کی سند ان روایات کے مقابلے میں بھی ضعیف تر ہو جنہیں وہ ضعیف قرار دے رہا ہے۔ کیا یہ تاریخیں ناقابل اعتماد ہیں؟ اب غور فرمائیں، یہ ہے وہ ماخذ جن سے میں نے اپنی بحث میں سارا مواد لیا ہے۔ اگر یہ اس دور کی تاریخ کے معاملے میں قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر اعلان کر دیجیے کہ عہد رسالت سے لے کر 8ویں صدی تک کی کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ عہد رسالت کے بعد سے کئی صدیوں تک کی پوری اسلامی تاریخ، شیخین کی تاریخ سمیت انہی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو ان کی بیان کی ہوئی خلافت راشدہ کی تاریخ اور ائمہ اسلام کی سیرتیں اور ان کے کارنامے سب اکاذب کے دفتر ہیں جنہیں ہم کسی کے سامنے بھی وثوق کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کبھی اس اصول کو نہیں مان سکتی، اور دنیا کیا خود مسلمانوں کی موجودہ نسلیں بھی اس بات کو ہرگز قبول نہ کریں گی کہ ہمارے بزرگوں کی جو خوبیاں یہ تاریخیں بیان کرتی ہیں وہ تو سب صحیح ہیں، مگر جو کمزوریاں یہی کتابیں پیش کرتی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ شیعوں کی سازش ایسی طاقتور تھی کہ ان کے وسائل سے اہل سنت کے یہ لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے، اور ان کی کتابوں میں بھی شیعی روایات نے داخل ہو کر اس دور کی ساری تصویر بگاڑ کر رکھ دی، تو میں حیران ہوں کہ ان کی اس خلل اندازی سے آخر حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت اور ان کے عہد کی تاریخ کیسے محفوظ رہ گئی۔ تاہم جن حضرات کو اس بات پر اصرار ہے کہ ان مورخین کے وہ بیانات ناقابل اعتماد ہیں جن سے میں نے اس بحث میں استناد کیا ہے، ان سے میں عرض کروں گا کہ برائے کرم وہ صاف صاف بتائیں کہ ان کے بیانات آخر کس تاریخ سے کس تاریخ تک ناقابل اعتماد ہیں۔ اس تاریخ سے پہلے اور اس کے بعد کے جو واقعات انہی مورخین نے بیان کیے ہیں وہ کیوں قابل اعتماد ہیں، اور یہ مورخین آخر اس درمیانی دور ہی کے معاملے میں اس قدر کیوں بے احتیاط ہو گئے تھے کہ انہوں نے متعدد صحابہ کے خلاف ایسا جھوٹا مواد اپنی کتابوں میں جمع کر دیا۔ حدیث اور تاریخ کا فرق۔ بعض حضرات تاریخی روایات کو جانچنے کے لیے اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں کو ائمہ رجال نے مجروح قرار دیا ہے، اور فلاں راوی جس وقت کا واقعہ بیان کرتا ہے اس وقت تو وہ بچہ تھا یا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور فلاں راوی ایک روایت کی جس کے حوالے سے بیان کرتے سے تو وہ ملا ہی نہیں۔ اسی طرح وہ تاریخی روایات پر تنقید حدیث کے اصول استعمال کرتے ہیں اور اسی بنا پر ان کو رد کر دیتے ہیں کہ فلاں واقعہ سند کے بغیر نقل کیا گیا ہے اور فلاں روایت کی سند میں انقطاع ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے کہ محدثین نے روایات کی جانچ پڑتال کی یہ طریقے دراصل احکامی احادیث کے لیے اختیار کیے ہیں، کیونکہ ان پر حرام و حلال، فرض و واجب اور مکروہ و مستحب جیسے اہم شرعی امور کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دین میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت نہیں ہے۔ یہ شرائط اگر تاریخی واقعات کے معاملے میں لگائی جائیں تو اسلامی تاریخ کے ادوار مابعد کا تو سوال ہی کیا ہے، قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم 10/9 حصہ غیر معتبر قرار پایا جائے گا، اور ہمارے مخالفین انہی شرائط کو سامنے رکھ کر ان تمام کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دیں گے جن پر ہم فخر کرتے ہیں، کیونکہ اصول حدیث اور اسم الرجال کی تنقید کے معیار پر ان کا بیشتر حصہ پورا نہیں اترتا۔ حد یہ کہ سیرت پاک بھی مکمل طور پر اس شرط کے ساتھ مرتب نہیں کی جا سکتی کہ ہر روایت ثقات نے متصل سند کے ساتھ بیان کی ہو۔ خاص طور پر واقدی اور سیب بن عمر اور ان جیسے دوسرے راویوں کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کر کے بڑے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیثی نہیں، تاریخ میں بھی ان لوگوں کا کوئی بیان قابل قبول نہیں ہے، لیکن جن علماء کی کتابوں سے ائمہ جرح و تعدیل کے یہ اقوال نقل کیے جاتے ہیں انہوں نے صرف حدیث کے معاملے میں ان لوگوں کی روایات کے
روایت کو رد کیا ہے۔ رہی تاریخ، مغازی اور سیر تو انہی علماء نے اپنی کتابوں میں جہاں کہیں ان موضوعات پر کچھ لکھا ہے وہاں وہ بکثرت واقعات انہی لوگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حجر کو دیکھیے، جن کی تہذیب التہذیب سے ائمہ رجال کی یہ جرحیں نقل کی جاتی ہیں۔ وہ اپنی تاریخی تصنیفات ہی میں نہیں بلکہ اپنی شرح بخاری فتح الباری تک میں جب غزوات اور تاریخی واقعات کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ واقدی اور سیف بن عمر اور ایسے ہی دوسرے مجروح راویوں کے بیانات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ میں خود ابو مخنف کی سخت مذمت کرتے ہیں اور پھر خود ہی ابن جریر طبری کی تاریخ سے بکثرت وہ واقعات نقل بھی کرتے ہیں جو انہوں نے اس کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اکابر علماء نے ہمیشہ تاریخ اور حدیث کے درمیان واضح فرق ملحوظ رکھا ہے اور ان دونوں کو غلط ملت کر کے وہ ایک چیز پر تنقید کے وہ اصول استعمال نہیں کرتے جو در حقیقت دوسری چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ طرز عمل صرف محدثین کا نہیں اکابر فقہا تک کا ہے اور جو روایات کو قبول کرنے میں اور بھی زیادہ سختی برتتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی ایک طرف واقدی کو سخت کذاب کہتے ہیں اور دوسری طرف کتاب العام میں غزوات کے متعلق اس کی روایات سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ ان مجروح راویوں کے تمام بیانات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے چلے گئے ہیں۔ دراصل انہوں نے نہ ان لوگوں کے تمام بیانات کو رد کیا اور نہ سب کو قبول کیا ہے۔ وہ ان میں سے چھانٹ کر صرف وہ چیزیں لیتے ہیں جو ان کے نزدیک نقل کرنے کے قابل ہوتی ہیں، جن کی تائید میں بہت سا دوسرا تاریخی مواد بھی ان کے سامنے ہوتا ہے اور جن میں سلسلہ واقعات کے ساتھ مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ابن سعد، ابن عبد البر، ابن کثیر، ابن جریر، ابن اسیر، ابن حجر اور ان جیسے دوسرے سقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں سے نقل کی ہیں انہیں رد کر دیا جائے، یا جو باتیں ضعیف یا منقطع سندوں سے لی ہیں یا بلا سند بیان کی ہیں ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لی جائے کہ وہ بالکل بے سر و پا ہیں، محض گپ ہیں اور انہیں بس اٹھا کر پھینک ہی دینا چاہیے۔ آج کل یہ خیال بھی بڑے زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ تاریخ نویسی عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی تھی اور عباسیوں کو ابن امیہ سے جو دشمنی تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے جو تاریخیں اس زمانے میں لکھی گئیں وہ سب اس جھوٹے پروپیگنڈے سے بھر گئیں جو بنو عباس نے اپنے دشمنوں کے خلاف برپا کر رکھا تھا۔ لیکن اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو آخر اس بات کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے کہ انہی تاریخوں میں بنی امیہ کے وہ شاندار کارنامے بھی بیان ہوئے جنہیں یہ حضرات فخر کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور انہی میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی بہترین سیرت کا بھی مفصل ذکر ملتا ہے جو بنی امیہ میں ہی سے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہی تاریخوں میں بنی عباس کے بھی بہت سے عیوب اور مظالم بیان کی گئے۔ کیا یہ ساری خبریں بھی بنی عباس نے خود پھیلائی تھیں؟ وکالت کی بنیادی کمزوری۔ ماخذ کی اس بحث کو ختم کر کے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے قاضی ابو بکر ابن العربی کی السواسم من القواسم، امام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ اور حضرت شاہ عبد العزیز کی تحفہ اثنا عشریہ پر انحصار کیوں نہ کیا؟ میں ان بزرگوں کا نہایت عقیدت مند ہوں اور یہ بات میرا حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئی کہ یہ لوگ اپنی دیانت و امانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن جس وجہ سے اس مسئلے میں نے ان پر انحصار کرنے کی بجائے براہ راست اصل ماخذ سے خود تحقیق کرنے اور اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا راستہ اختیار کیا، وہ یہ کہ ان تینوں حضرات نے دراصل اپنی کتابیں تاریخ کی حیثیت سے تاریخ بیان واقعات کے لیے نہیں بلکہ شیعوں کے شدید الزامات اور ان کی افراد و تفرید کے رد میں لکھی ہیں، جس کی وجہ سے عملاً ان کی حیثیت وکیل صفائی کی سی ہو گئی ہے، اور وکالت خواہ وہ الزام کی ہو یہ صفائی کی، اس کی عین فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی اسی مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے اور اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے۔
خصوصیت کے ساتھ اس معاملے میں قاضی ابو بکر تو حد سے تجاوز کر گئے جس سے کوئی ایسا شخص اچھا اثر نہیں لے سکتا جس نے خود بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ کر اصل تاریخی کتابوں سے واقعات معلوم کیے اور ان کو مرتب کر کے اپنے زیر بحث موضوع سے نتائج خود اخذ کیے ہیں۔ اب میں ان اصل مسائل کی طرف آتا ہوں اور جو اس سلسلہ مضامین میں زیر بحث آئے ہیں۔